السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے خوشی، اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وعلیکم السلام جی، ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہم آج دیکھیں گے، مطلب کچھ عالمی رپورٹس ہیں، ماہرین کیا کہتے ہیں، ہماری ثقافت کا کیا کردار ہے، اور آج کل نوجوانوں پر جو دباؤ ہے، اس سب کو ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، ہمارے پاس ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہے، گیلپ کے سروے ہیں، ڈاکٹر شگفتہ فیروز کا کام ہے، کچھ مضامین بھی ہیں۔ جی، انڈیپینڈنٹ اردو، ڈیلی جنگ، BBC، تو کافی مواد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ خوشی کی ایک مکمل تصویر سمجھیں جو صرف معاشی اعداد و شمار سے آگے کی بات ہو۔ آخر کیا چیز ہے جو لوگوں کو مشکل حالات میں بھی خوش رکھتی ہے؟ ٹھیک، تو شروع کرتے ہیں ان عالمی درجہ بندیوں سے۔ یہ اکثر تھوڑا حیران کرتی ہیں۔ ورلڈ ہیپینس رپورٹ میں پاکستان اکثر کافی نیچے ہوتا ہے، جیسے 2025 میں 109ویں نمبر پر۔ جی ہاں، لیکن پھر اسی سال گیلپ کا ایک سروے آیا 44 ممالک کا، اور اس میں پاکستان 8ویں نمبر پر تھا۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ تضاد ہے، 8ویں نمبر پر۔ تو یہ فرق کیوں؟ دیکھیے، یہ رپورٹس جو ہیں یہ صرف آمدنی یا GDP نہیں دیکھتی، یہ صحت کو دیکھتی ہیں، سماجی مدد کا نظام کیسا ہے، لوگوں کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی کتنی آزادی ہے، سخاوت کتنی ہے معاشرے میں، اچھا۔ جی، اور بدعنوانی کا تاثر کتنا ہے۔ تو بہت سے عوامل ہیں۔ اور پاکستان کے معاملے میں وہ سخاوت والا پہلو؟ بالکل، سخاوت اور خیرات کا جذبہ، جس کا ذکر ڈاکٹر فیروز نے بھی کیا، پاکستان میں کافی نمایاں ہے۔ شاید یہ ایک وجہ ہے اس نسبتاً خوشی کی۔ یہ دکھاتا ہے کہ GDP ہی سب کچھ نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ڈاکٹر شگفتہ فیروز کی بات کرتے ہیں۔ وہ مثبت نفسیات پر کام کرتی ہیں۔ انہوں نے لافٹر تھراپی کا ذکر کیا، یعنی کہکہوں سے علاج۔ یہ کیا ہے؟ جی، لائف سٹائل میڈیسن کی ماہر ہیں۔ ان کے مطابق یہ تناؤ کم کرنے کا ایک بہت، آپ کہہ لیں، سستا اور مؤثر طریقہ ہے۔ سستا اور مؤثر؟ اچھا، ہاں، وہ اسے اپنے مریضوں کو تجویز کرتی ہیں۔ یہ ایک تصور ہے پازیٹیوٹی ریزوننس کا، یعنی جب لوگ مل کر مثبت جذبات محسوس کرتے ہیں، جیسے ہنسی، خوشی، تو اس کے جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے بلڈ پریشر وغیرہ پر اثر؟ جی، بلڈ پریشر، تناؤ کے ہارمونز، ان میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے کہی، مشاغل یا ہابیز کے بارے میں۔ اسے وہ ڈیفالٹ ڈی اسٹریس سسٹم کہتی ہیں۔ بالکل، یعنی آپ کا ایک طرح سے قدرتی تناؤ کم کرنے کا نظام۔ جب کوئی اپنے پسندیدہ مشغولے میں گم ہوتا ہے نا، ہاں، تو وہ ایک فلو کی کیفیت میں ہوتا ہے، وقت کا، پریشانیوں کا احساس نہیں رہتا۔ صحیح۔ یہ وہ مارٹن سیلیگمن کا PRMA ماڈل ہے نا، اس میں انگیجمنٹ والا حصہ۔ بالکل بالکل، مکمل مشغولیت۔ اچھا، یہ تو ہوئی انفرادی باتیں۔ اب اگر پاکستانی ثقافت کو دیکھیں تو یہاں خوشی کا تصور کیسا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید تھوڑا مختلف ہے۔ جی، ڈاکٹر فیروز کے مطابق یہاں خوشی اکثر اجتماعی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اجتماعی مطلب خاندان کا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا، مذہبی یا روحانی تقریبات میں شرکت، خیرات کرنا، ہنسی مذاق، اچھا کھانا۔ انہوں نے بریانی کا خاص ذکر کیا۔ بریانی تو لازمی ہے۔ جی، اور بزرگوں کا احترام، یہ سب چیزیں یہاں خوشی کے تصور سے جڑی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ کچھ رکاوٹیں بھی ہیں خوشی کے راستے میں، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کا ایک مضمون تھا اس پر۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ مضمون بات کرتا ہے کہ نوجوانوں پر کئی طرح کے دباؤ ہیں۔ ایک تو وقت تیزی سے گزرنے کا خوف، فومو جسے کہتے ہیں۔ جی، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ بالکل۔ پھر سوشل میڈیا کا دباؤ، موازنہ، معاشی عدم تحفظ، نوکری ملے گی یا نہیں، قرض کا بوجھ، اور ایک اور چیز، عمر پرستی، یعنی ایجزم۔ عمر پرستی؟ یہ کیسے؟ مطلب یہ کہ ایک خاص عمر تک کچھ حاصل نہ کیا تو ناکام سمجھا جانا، یا کسی خاص عمر میں خاص طریقے سے برتاؤ کرنے کا دباؤ۔ اور وہ مضمون کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن نے ان احساسات کو اور بڑھا دیا۔ کہ وقت ضائع ہو گیا۔ جی، اچھا، ایک اور زاویہ دین جنگ کے مضمون میں تھا، مادیت پرستی بمقابلہ روحانیت۔ کیا ہمارے مسائل کی جڑ مادیت پرستی ہے؟ اس مضمون کا تو یہی کہنا ہے کہ معاشرتی مسائل کی ایک بڑی وجہ بڑھتی ہوئی مادیت پرستی ہے، اور دوسری طرف روحانی تربیت کی کمی، یعنی تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس، خود کو پاک کرنا۔
جی، ان کا کہنا ہے کہ روحانیت سے ایمانداری، قناعت، ہمت جیسے اوصاف آتے ہیں اور یہی چیزیں اصل خوشی اور معاشرے کی بہتری لاتی ہیں۔ یہ بات تو ڈاکٹر فیروز کی بات سے بھی ملتی ہے کہ روحانیت پاکستانی ثقافت میں اہم ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے جڑتا ہے، اور پھر بڑے بحران جیسے کووڈ آیا۔ ہاں، اس نے بھی تو اثر ڈالا۔ بہت زیادہ۔ BBC کی ایک رپورٹ تھی کہ اس نے عدم مساوات کو اور واضح کر دیا، خاص طور پر خواتین کی معاشی حالت زیادہ متاثر ہوئی، ملازمتیں گئیں، عدم تحفظ بڑھا۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خوشی کیا ہے پھر؟ خلاصہ یہی ہے کہ خوشی کوئی ایک چیز نہیں، یہ بہت کثیر الجہتی ہے، صرف پیسہ نہیں ہے۔ جی، سماجی تعلقات بہت اہم ہیں، سخاوت کا جذبہ اہم ہے، زندگی میں کوئی مقصد ہونا، چاہے وہ مشاغل سے آئے یا روحانیت سے، اور ثقافتی اقدار، یہ سب مل کر خوشی بناتے ہیں۔ اور پاکستان کا معاملہ اس پیچیدگی کو اچھی طرح دکھاتا ہے۔ چیلنجز بہت ہیں، نوجوانوں پر دباؤ ہے، مادیت پرستی کا اثر بھی ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف وہ اجتماعی اقدار، خاندان کی اہمیت، سخاوت، روحانی پہلو، یہ اب بھی خوشی کے بڑے ذرائع ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ توازن ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لاتا ہے۔ چونکہ ذرائع بار بار مادیت پرستی کو ناخوشی سے جوڑ رہے ہیں اور روحانی و معاشرتی اقدار کو خوشی سے، جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار، دباؤ والی دنیا میں افراد اور معاشرہ خوشی کے ان غیر مادی ذرائع کو کیسے زیادہ بہتر طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں؟ یہ ایک غور طلب بات ہے۔ بالکل ایک اہم سوال ہے سوچنے کے لیے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔